يا سيدي يا خير خلق الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين، رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، عليه وعلى آله وصحابه وأهل بيته وعترته وعشيرته وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وصلحاء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله. عرش اعظم مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز، برادران اسلام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. عزیزان گرامی، آج کی تقریر کا عنوان ہے
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العالمین نے عالم کائنات میں عالم انسانیت کو پیدا فرمایا۔ ابتدا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ رب العالمین نے کی۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد کے ہدایت کے لیے یکے بعد دیگرے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں مبعوث فرماتا رہا۔ ان برگزیدہ نبیوں میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ابو الانبیاء کا خطاب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ رب کائنات نے آپ کو قرآن کریم میں اپنا خلیل ارشاد فرمایا۔ عزیزان گرامی، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل، مناقب کا بیان قرآن مجید میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اہل سنت کا عقیدہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے برگزیدہ بندوں کا ذکر، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے کرامات، ان کے معجزات، ان کی عزت اور عظمت کا بیان فرمایا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ شخص کی تعظیم کرنا، توقیر کرنا، اس کا ذکر خیر بیان کرنا عین قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ رب کائنات نے حضرت ابراہیم علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی، نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ فرمایا ولیکن کان حنیفا مسلما۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سیدھے راہ پر چلنے والے ایک مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں علماء بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہودیوں کے بہت بڑے عالم عبداللہ ابن سلام تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پر بیعت کر کے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اپنے قبیلے میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ پر ہیں۔ عیسائیوں کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ پر ہیں۔ مکہ کے مشرکین بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ہمارے پاس ہی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ قرآن مجید نے ان تینوں کا رد فرما دیا۔ ان تینوں کو اللہ نے کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے۔ جو یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے ہیں اور ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متبع ہیں، ان کے اتباع کرنے والے ہیں، قرآن نے کہا وہ غلط کہتے ہیں۔ عیسائیوں نے دعویٰ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ملت ہمارے پاس ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ نہیں، یہ بھی غلط کہتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہمارے پاس ہے۔ رب ذوالجلال نے ان کا بھی رد کر دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کس کے پاس ہے؟ فرمایا ولیکن کان حنیفا مسلما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدھے راہ پر چلنے والے مسلمان تھے، نہ یہودی تھے، نہ عیسائی، نہ مشرک۔ علماء فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن سلام نے اپنے دو بھتیجوں کو اسلام کی دعوت دی۔
کہ مسلمان ہو جاؤ۔ ان میں سے ایک نے اسلام قبول کیا۔ سلمہ اور مہاجر دو نام تھے، اس میں سے سلمہ نے اسلام قبول کیا اور مہاجر نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ ہم تو پہلے سے ہی ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، ہم کسی اور کو جو ہے نبی نہیں مانتے۔ عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ میں توریت کا عالم ہوں، توریت میں نبی آخر الزماں کا ذکر ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے اور ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ تورات شریف میں جو ان کے علامات کا ذکر ہے، ان علامات سے ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زماں ہے، اس پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا چاہیے۔ لیکن ان کے قبیلے کے بہت سارے لوگ اسلام قبول کرنے سے منحرف رہے، انکاری رہے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس موقع پر رب ذوالجلال نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما کے مسلمانوں کو تسلی دی کہ اگر ملت ابراہیم کو کوئی تلاش کرتا ہے وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پاس ہے۔ یہی ملت ابراہیمی ہے اور اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے اپنا خلیل بنایا۔ کیوں بنایا؟ اس میں بہت سارے امتحانات سے کامیابی کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کو اپنا خلیل بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں پلے وہ ماحول بت پرستی کا تھا، تمام لوگ بتوں کی پوجا پاٹ میں مصروف تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پرورش پا رہے تھے ان کا چچا آزر وہ بت پرست بھی تھا، بت فروش بھی تھا، بت گر بھی تھا، بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا، بت پتھروں سے گھڑ کے بنایا کرتا تھا اور ان بتوں کو بیچا کرتا تھا۔ اس گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ہوئی، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے چچا آزر کو بت پرستی سے روکا، سب سے پہلے اسے وحدانیت کا درس دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس وحدانیت کے درس دینے، اللہ رب العالمین کی معبود بالحق ہونے کے تبلیغ کا شہرت جو ہے بابل کے علاقے میں ہونے لگا۔ دور و دراز تک لوگ جاننے لگے کہ ایک بچہ ہے جو نمرود کو رب نہیں مانتا، ایک شخص ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے کہ رب اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں۔ اسے ایک دن نمرود کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، نمرود کے دربار میں اس کو لایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ تیرا رب کون ہے؟ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر، جس کو سب لوگ اپنا رب مانتے ہیں، جس کو سب لوگ سجدہ کرتے ہیں، جس کے سامنے سب لوگ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، جس کے سامنے سب لوگ دست بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا ہے۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام صرف رب سے ڈرتا تھا۔ رب سے ڈرنے والے بتوں سے نہیں ڈرتے، مجسموں سے نہیں ڈرتے، مخلوق سے نہیں ڈرتے، وہ اگر ڈرتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا تیرا رب کون ہے؟ آپ نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، جو زندہ کرتا ہے، جو موت دیتا ہے، وہ میرا رب ہے۔ قال انا احیی و امیت، نمرود نے بھی دعویٰ کر دیا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی موت دے سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ اگر ان دو اوصاف کی وجہ سے کسی کو رب مانا جاتا ہے، زندہ کرنے کا اور موت دینے کا، وہ دونوں وصف میرے پاس موجود ہیں، لہٰذا میں رب ہوں معاذ اللہ۔ حالانکہ اس کا یہ دعویٰ باطل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حقیقی طور پر زندگی دینا اور حقیقی طور پر موت دینا جس کے اختیار میں، جس کے قبضہ و قدرت میں ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے، وہی ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ میں ہوں، اور فی الفور قید خانہ سے دو مجرم بلائے، کہا ہمارے قانون کے مطابق
اس کے لیے سزائے موت ہے، اور دوسرا مجرم اتنا بڑا مجرم نہیں ہے، اس کے لیے قانون یہ کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن جس کو ہمارے قانون میں موت کی سزا ہے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور جسے چھوڑ دینے کا حکم ہے ہم اسے مار دیتے ہیں۔ یہی زندگی اور موت دینے کا مسئلہ اور معاملہ ہے، ہم نے کر دیا۔ لوگ ہمیشہ بڑے لوگوں کے سامنے تالیاں بجانے والے ہر دور میں ہوا کرتے ہیں، چاہے وہ کسی طرح کا انسان ہو، چاہے وہ ڈنکے کے چوک پہ کھڑے ہو کر شراب کو دودھ کہہ دے، کہیں گے ہاں ہمارے سردار نے کہا ہے تو دودھ ہے، ہمارے وڈیرے نے کہا ہے تو شہد ہے، جو کس نے کہا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ ہر زمانے میں موجود ہیں۔ دعویٰ باطل تھا، ہر باشعور لوگ سمجھ سکتے تھے، ہر ذی عقل آدمیوں کے سامنے یہ مسئلہ واضح ہو چکا تھا، لیکن تاہم اس نے اپنے اس دھوکہ دہی سے، فریب کی چال سے بے گناہ کو قتل کر دیا، گناہگار کو چھوڑ دیا، دعویٰ کر دیا کہ میں زندہ اور مردہ کرنے کا اختیار رکھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ آپ نے دوسرا دلیل قائم کیا، جس سے لوگ گمراہ ہو رہے تھے۔ اس بحث میں نہیں پڑا کہ زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے، موت اس چیز کا نام نہیں ہے، یہ دھوکہ اور فریب ہے۔ آپ اس پر بھی کمال گفتگو کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ماحول کا جائزہ لینے کے بعد بادشاہ کے دل دادا لوگوں کو محسوس کر کے آپ نے دوسرا دلیل قائم کر دیا۔ قال ابراہیم ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے آتا ہے، اگر تو ہے تو پھر مغرب سے لا کے دکھا۔ وہاں تو دھوکہ دہی سے کچھ کر کے دکھا دیا، بے گناہ کو قتل کرنا یہ حقیقت میں موت دینا نہیں ہے، روح قبض کرنے کا اختیار تو خدا کے پاس تھا، اور اس کا روح قبض ہوا اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ اب ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، آپ اگر ہیں اللہ ہونے کا، معبود ہونے کا، رب ہونے کا مدعی ہیں، تو سورج چلا کے دکھا، مشرق کی طرف سے لے آ کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کفر کے ہوش اڑ گئے، وہ مبہوت ہو گیا، وہ پریشان ہو گیا، وہ اس کا عقل باختہ ہو گیا کہ کیا جواب دے، بالکل پریشان ہو کے کوئی جواب نہ دے پایا۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے دین کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے اگر کوئی اہل علم شخص باطل سے مناظرہ کرے تو مناظرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ دلائل سے بات کر رہے ہیں، جس سے اس کا عقل میں مبہوت ہو گیا، اس کو رب کہنے والے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس معبود نے جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے کچھ نہیں کر سکا، کوئی جواب نہیں دے سکا، اس سے اس کی عاجزی، کمزوری، بے بسی ثابت ہو گئی۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی ذات ان عاجزی، کمزوری، بے بسی سے پاک ہے، اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں چاہے وہ دنیا بھر کے اوپر حکمرانی کرنے والے لوگ ہیں، کہیں جا کر وہ عاجز بے بس ضرور ہے، کہیں جا کر وہ بالکل بے اختیار اور بے بس ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پیارے خلیل نے رب ذوالجلال کی قدرت کو، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو سورج کے چلانے پر دلیل بنا کر ثابت کر دیا کہ یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں جب سورج کو الٹا چلا دیا جائے گا تاکہ یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ سورج تو اپنے نظام کے تحت چلا سکتا تھا، اس کو آگے پیچھے کسی اطراف کی طرف کوئی لے جانے کی قدرت اور طاقت نہیں رکھ سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے قرب قیامت میں سورج کو مغرب سے چلا کے اپنی قدرت ثابت کر دے گا کہ سورج اللہ رب العالمین کے حکم کے ماتحت ہے، چاہے تو مشرق سے چلا دے چاہے تو مغرب سے چلا دے، یہ اللہ رب العالمین کے حکم کے ماتحت ہے۔ ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے نمرود کے سامنے اللہ رب العالمین کے ربوبیت پر دلیل قائم کیا تو رب الذی یحیی و یمیت، میرا رب زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وہی ابراہیم علیہ السلام رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب ارنی کیف تحیی الموتی، اے اللہ مجھے دکھا
مردہ کیسے زندہ کرتے ہیں؟ جو ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہے کہ زندہ اور مردہ کرنے کا جو معاملہ اور مسئلہ ہے وہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، اب اسی رب سے پوچھ رہا ہے، رب الذی رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ مجھے دکھا دے کہ مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، اللہ رب العالمین نے پوچھا کیا تجھے یقین نہیں ہے، اس بات پر تجھے یقین نہیں ہے کہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم سے؟ قال بلا، آپ نے کہا کہ ہاں یقین ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مجھے اطمینان قلبی حاصل ہو جائے، قلب مطمئن ہو جائے۔ وہ عین الیقین تھا، میں حق الیقین چاہتا ہوں، وہ عین الیقین ہے، یہ حق الیقین کا مسئلہ ہے۔ رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے کا جو معاملہ دکھانا تھا، اللہ نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، اے میرے پیارے 4 پرندے پکڑ لے، پرندوں میں سے 4 پرندے لیا، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اس کو آپس میں ہلا لے، اپنی طرف ہلا لے، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ان کو تمام پہاڑوں پر ان کے اجزاء بکھیر دے، ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، پھر ان کو بلا لے، وہ تیرے پاس چل کے آئیں گے، دوڑ کے آئیں گے۔ پرندہ اڑ کے آتا ہے یا چل کے آتا ہے؟ یہاں قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ تمہارے پاس چل کے آئیں گے۔ حق الیقین کا مشاہدہ ہو، ابراہیم علیہ السلام اپنے نظروں سے دیکھے کہ یہی پرندے ہیں جن کے ٹکڑے میں نے پہاڑوں میں بکھیر دیے ہیں، ان کے سر میرے پاس ہیں، میں انہیں بلا لیتا ہوں، وہ پرندے چل کے آتے۔ اب سوال ہے، پرندے کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، اس کے ٹکڑے کیے، پرندوں کے جسم سے روح نکلا کہ نہیں؟ بولیں۔ اب وہ مردہ کہلاتے ہیں کہ زندہ؟ مردہ کہلاتے ہیں۔ اب اس مردہ پرندوں کو بلایا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی شرک ہو تو وہ کسی کے لیے کسی بھی وقت جائز نہیں ہوا کرتا۔ شرک ایک ایسا مسئلہ ہے جو کبھی کسی وقت بھی کسی طرح بھی جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ پتہ چلا کہ جن لوگوں نے یہ قاعدہ اور ضابطہ بنایا ہے کہ کسی مردہ کو بلایا گیا تو یہ شرک ہو جائے گا، معلوم ہوا کہ ان کا قاعدہ، ان کا ضابطہ باطل ہے، قرآن مجید کے خلاف ہے۔ اگر کسی مردے کو پکارنا شرک ہوتا تو اللہ رب العالمین اپنے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو مردہ پرندوں کو بلانے کا حکم ارشاد نہیں فرماتا۔ ایک مسئلہ ثابت ہو گیا، یہ عقیدہ پکا ہو گیا۔ کسی مردے کو پکارا جائے، بلایا جائے، اس کا نام لے کر اس کو اپنی طرف آنے کے لیے کہا جائے تو ایسا کرنا شرک، اونچی آواز میں کہہ دو، ایسا کرنا شرک نہیں ہے۔ یہاں میں کسی پیغمبر کی بات نہیں کر رہا، کسی ولی کی بات نہیں کر رہا، مخلوق کی بات کر رہا ہوں، پرندوں کی بات کر رہا ہوں۔ مردہ پرندوں کو ابراہیم علیہ السلام پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں، وہ پرندے ابراہیم علیہ السلام کی آواز سن بھی رہے ہیں، آواز۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مردہ سنتے ہیں تو وہ مشرک ہو جائے گا، تو معلوم ہوا کہ ان کا یہ عقیدہ بھی مماتیوں کا غلط ہے۔ عشایتی اور مماتی ٹولوں کا یہ عقیدہ غلط، یہ قاعدہ اور ضابطہ غلط ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان پرندوں کو پکار رہا تھا تو اس یقین کے ساتھ پکار رہا تھا کہ وہ میری آواز سنیں گے، اس یقین کے ساتھ پکار رہا تھا کہ وہ میری آواز سن کر میری اطاعت کریں گے، اور اس یقین کے ساتھ پکار رہا تھا میری آواز سن کر وہ زندہ ہو کر آئیں گے۔ یہ ساری باتیں قرآن سے ثابت ہو گئی ہیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل سے ثابت ہو گئے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ مردوں کو پکارنا یہ سمجھ کر کہ وہ آواز سنتے ہیں شرک نہیں ہے، اگرچہ یہ مسئلہ مختلف ہی کیوں نہ ہو، شرک تو نہیں ہے، شرک نہیں ہے، سب سے پہلے یہ نظریہ ہونا چاہیے۔ دوسرا، اگر کوئی یہ کہے کہ مردہ سنتے ہیں، یہ عقیدہ بھی شرک نہیں ہے۔
یہ عقیدہ بھی شرک نہیں ہے. اس پر بہت سارے دلائل ہیں. کبھی مردوں کے سماعت پر تقریر الگ کروں گا، اس پر الگ سے دلائل ہوں گے. تو یہاں پتہ یہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مردہ پرندوں کو پکارا. وہ پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چل کر آئے. وہ چل کر ایک تو نبی اللہ کا مشاہدہ ہو گیا کہ وہ رب ذوالجلال سے عرض کیا کہ الہ العالمین مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں. رب ذوالجلال نے بتا دیا کیسے زندہ ہوتے ہیں. قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام سور پھونکے گا. توجہ چاہوں گا، اس پر سب کا اتفاق ہے. پہلی بار سور پھونکنے سے جتنے زندہ مخلوقات ہیں وہ سب کے سب مر جائیں گے. جتنے عرصے تک رب ذوالجلال چاہے گا وہ مردہ پڑے رہیں گے. جتنے عرصے تک اللہ چاہے گا اتنے عرصے تک وہ مردہ پڑے رہیں گے. پھر رب ذوالجلال چاہے گا کہ وہ سب کے سب اٹھا دیے جائیں. پھر اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا. حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکے گا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے یہ سارے مردے جو ہزاروں سال پہلے دفن کیے گئے ہیں، جو اسی سور کے بعد مرے پڑے ہیں، وہ سب کے سب زندہ ہو کر باہر آئیں گے. سب کے سب زندہ ہو کر باہر آئیں گے. اس وقت بھی اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکے گا اس سور سے آواز پیدا ہوگی. معلوم ہوا کہ تمام مردے آواز سن سکتے ہیں. چلو زندوں کی بات تو معقول ہے کہ زندوں نے وہ آواز سن کر اس کی تاب نہ لا سکے. وہ سب کے سب مر گئے. جو مرے ہوئے تھے دوبارہ اس سور پر ان کے جسم میں جان بھی آ گئی، روح واپس ہو گئی، وہ ان کے اعضاء درست ہو گئے. اور جس حالت میں وہ دفن کیے گئے تھے اسی حالت ہی سے قبر سے باہر آئے. کوئی قبر سے باہر آ رہا ہے، کوئی آگ سے باہر آ رہا ہے، کوئی پرندوں کے پوٹوں سے باہر آ رہا ہے، کوئی جانوروں کے پیٹوں سے باہر آ رہا ہے، کوئی کہاں سے. یہ بکھرے ہوئے اجزاء جمع ہو کر سب کے سب واپس آ جاتے ہیں. اور یہ آواز سننے کے فوراً بعد سب میں جان آ جاتی ہے. اگر یہ عقیدہ شرک ہوتا کہ مردہ سنتے نہیں ہے تو سور کے ذریعے آواز سنا کر ان کو زندہ نہ کیا جاتا. یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے. تو پتہ چلا کہ اگر کوئی کہے کہ مردہ سنتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے. ہاں سنتے ہیں تو بذات خود نہیں سنتے، اللہ کے اذن سے سنتے. اللہ کے اذن سے زندہ بھی سنتا ہے، اللہ کے اذن سے. مردہ بھی سنے گا اللہ کی اذن سے. بہت سارے زندہ لوگ ایسے ہیں جو نہیں سن سکتے، بہرے ہیں، ہے نا. ظاہری آواز نہیں سن سکتے اس لیے کہ وہ بہرے ہیں. بہرے ہونے کے ناطے وہ نہیں سن سکتے. اگر اللہ رب العالمین کی اذن ہو تو وہ بہرا تندرست ہو کے اس کے کان ٹھیک ہو جائیں گے، وہ سننے لگ جائے گا. اور بہت سارے وفات شدہ مرے ہوئے لوگ قبروں میں جا کر پھر بھی سنتے ہیں. مفتی تقی عثمانی نے ایک جگہ تقریر کی. تقریر میں مفتی صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں، حضرت غوث اعظم کے ہم اثر ہیں. روضہ رسول پر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں عقیدت کا اظہار فرمایا اور حضور سے دست بوسی کا عرض کیا. تو روضہ رسول سے، حضور کے گنبد خضرا سے، قبر مبارک سے نبی پاک کا دست مبارک باہر ظاہر ہوا، جس کو آپ نے بوسہ دیا اور ہزاروں لوگوں نے اس کو سنا. یہ تقریر تھی مفتی صاحب تقی عثمانی کی. بات مکمل ٹھیک درست اور کتب اہل سنت میں موجود. لیکن انہی کے جماعت کے ایک مولوی نے، خضر حیات بکھروی، خضر حیات نے جناب والا مفتی تقی عثمانی کو انتہائی درجے کا جاہل قرار دے کر اس پر تبصرہ کیا. اور بعد میں ان کو جناب والا کہا کہ یہ کیسے مولوی اور کیسے عالم اور کیسے شیخ الاسلام کہلاتے ہیں جو اس طرح کا عقیدہ رکھا جس کا نہ سر نہ پاؤں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف مفتی تقی عثمانی تک بات محدود نہیں ہے. آپ ذرا اپنے حکیم الامت اشرف علی تھانوی کو بھی پڑھیے. اشرف علی تھانوی کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے. اشرف علی تھانوی کی ایک کتاب ہے اصلاح النساء، عورتوں کے متعلق ہے.
اس میں آپ نے حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس واقعہ کو نقل فرمایا۔ آپ کی دوسری کتاب جمال الاولیاء، اس کے اندر بھی اس کو بطور کرامت کے ذکر فرما دیا، اور اس کے علاوہ المحند علی المفند میں بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات، کرامات، سماعت کے متعلق موجود ہیں۔ پتہ چلا کہ تعصب میں، نبی پاک کے ساتھ عداوت، تعصب میں، اولیاء اللہ کے شان میں تعصب رکھنے کی وجہ سے وہ اپنے لوگوں کو بھی معاف نہیں کرتے۔ جن کے جوتے سیدھے کرتے کرتے وہ تھکتے نہیں ہیں، لیکن اگر بات ان کے مزاج کے خلاف ہو تو وہاں بھی بول پڑتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کر دیا، اور بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی، نہ مشرک تھے، کون تھے؟ ولیکن کان حنیفا مسلمہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدھے راہ پر چلنے والے مسلمان تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ یہ جو آپ نے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، اور آپ کے دست اقدس سے اللہ رب العالمین نے مردوں کو زندہ کرا دیا۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ ایک پیغمبر کی آواز کو مردہ پرندہ سن سکتا ہے، اور ایک گنہگار امتی کی آواز کو پیغمبر کیوں نہیں سن سکتا؟ اور اس پر قرآن مجید کی آیت بھی موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر یہ لوگ اپنے جانوں پر ظلم کرنے کے بعد اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے، اور پھر اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بخشش کی دعا فرماتے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ ضرور اللہ رب العالمین کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ آپ کے پاس آتے، اللہ سے معافی مانگتے، پھر آپ ان کے لیے بخشش کی دعا فرماتے، اور آپ کے بخشش کی دعا فرمانے کے بعد پھر اللہ کو یہ توبہ قبول کرنے والا بھی پاتے اور رحم کرنے والا بھی پاتے۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں گنہگار جا کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو پیش کر کے استغفار کرے، توبہ کرے، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرے یا رسول اللہ اسألک الشفاعۃ یا حبیب اللہ، اے اللہ کے محبوب میں آپ سے شفاعت چاہتا ہوں، مصطفیٰ کریم ان کی شفاعت فرما دے، تو اللہ رب العالمین اس کو بخش فرما دیتا ہے۔ محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الشواہد الحق کے اندر لکھتا ہے، الشواہد الحق کے اندر لکھتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس کے پاس ایک دیہاتی اعرابی حاضر ہوا، حاضر ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں نعتیہ اشعار پڑھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، اپنے گناہوں کا ذکر کیا، زارو قطار روتے رہے، عرض کرتے رہے یا رسول اللہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جو اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھے، حضور وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائے، یا رسول اللہ میں گناہ کر کے اپنے جان پر ظلم کر کے آیا ہوں، اللہ رب العالمین سے معافی چاہتا ہوں، اے اللہ کے محبوب آپ میری شفاعت کے لیے درخواست کیجئے۔ حضرت قطبی وہاں مجاور کی حیثیت سے روز رسول پہ حاضر تھے، فرماتے ہیں میں اس کا یہ سب کچھ پڑھتا ہوا، روتا ہوا، دعا مانگتا ہوا دیکھا، اور اس کے چلے جانے کے بعد مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا، عالم غنودگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے اے قطبی اٹھو، جاؤ اس اعرابی کو ڈھونڈو اور اسے کہہ دو کہ اللہ رب العالمین نے تجھے بخش فرما دیا ہے، جاؤ اسے پیغام دو کہ اللہ رب العالمین نے تجھے معاف فرما دیا ہے۔ پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر میں آرام فرما ہونے کے بعد آنے والے اس گنہگار امتی کی درخواست کو سن رہے تھے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی شفاعت فرما رہے تھے، شفاعت قبول ہو گئی، مصطفیٰ کریم نے اس کو بشارت بھی دے دی۔
ایک حوالہ شواہد الحق کا، دوسرا حوالہ تفسیر معارف القرآن مفتی محمد شفیع عثمانی کی، جو مفتی تقی کے والد ہیں، انہوں نے معارف القرآن کے نام سے قرآن مجید کی اردو میں تفسیر لکھی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا کی تفسیر میں یہی واقعہ موجود ہے۔ تیسرا حوالہ دے رہا ہوں، تفسیر القرآن العظیم المعروف بے تفسیر ابن کثیر، علامہ ابن کثیر دمشقی نے اسی آیت کریمہ کے تفسیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، دیگر کئی محدثین نے اس کو نقل کیا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت میں بھی نقل کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پیارے اپنے مزار اقدس میں آرام فرما ہونے کے بعد اللہ رب العالمین انہیں یہ قوت سماعت عطا فرما دیتا ہے، وہ آنے والے کی سن لیتے ہیں۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی شخص میرے مظہر اطہر کے پاس آ کر مجھ پر درود پڑھتا ہے، میں اس کی درود پڑھنے کو براہ راست سن لیتا ہوں، اور جو دور سے درود بھیجتا ہے وہ درود مجھے فرشتے پیش کرتے ہیں۔ یہاں پہ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ نبی کریم قریب والوں کے سنتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب سے گفتگو ہوئی تو وہ اسی اشکال کو پیش کیا کہ قریب والوں کی نبی پاک سنتے ہیں، دور والوں کی نہیں سنتے۔ ہم نے استدلال کرتے ہوئے ان سے کہا کہ آپ سب سے پہلے اس چیز کا قائل بنے کہ روضہ رسول کے پاس جانے والے جو بھی پکارتا ہے حضور اس کی آواز سنتے ہیں، سلام سنتے ہیں۔ قریب کو آپ مان لیں گے، پھر دور پر بات کریں گے۔ اس نے قریب کو مان لیا۔ ہم نے پوچھا اس قریب کی سماعت کو آپ کس دلیل سے مانتے ہیں؟ کس دلیل سے مانتے ہیں؟ جو دلیل قرب کی سماعت کو ثابت کرتا ہے وہی دلیل دور کی سماعت کو بھی ثابت کرتا ہے۔ فرشتوں کا درود پیش کرنا اس بات کی دلیل نہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور والوں کی آواز نہیں سنتے۔ دور والوں کی آواز رسول کریم سنتے ہیں، لیکن یہ فرشتے رسول کریم کے دربار اقدس کے خادم ہیں۔ حضور کریم کی امت کی درخواست کو روضہ رسول میں نبی پاک کے سامنے پیش فرما دیتے ہیں، جیسے حاکم وقت کے سامنے درخواست لے جانے والے اس کے ملازمین ہوتے ہیں۔ آپ کسی سرکاری دفتر میں درخواست دینے کے لیے جائیں گے تو نیچے اس کے پیون وغیرہ کو آپ دیں گے، وہ وہاں پہنچا دے گا۔ تو ایک نظام ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کو خود لینے کا اختیار ہی نہیں، یہ لے کے پہنچا دیتا ہے۔ وہ اگر نہیں لے سکتا ہے، اس طرح کا یہ قول جو ہے انتہائی باطل ہے۔ تو عزیزان گرامی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دور والوں کی بھی سنتے ہیں، نزدیک والوں کی بھی سنتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے گواہ ہیں۔ باشد رسول شما بر شما گواہ، زیراں کی مطلع است بنور نبوت، ہر دین متدین را کے قدام درجہ در دین من رسیدہ، حقیقت ایمانی وہ چیز حجابے کی محجوب ماندہ قدام است پس او می شناسد درجات ایمان شمارا، اعمال نیک و بد شمارا، اخلاص و نفاق شمارا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر فتح العزیز المعروف تفسیر عزیزی وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کے ترجمہ میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہیں، اس لیے گواہ ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے نور سے اطلاع حاصل ہے۔ آپ نبوت کے نور سے مطلع ہیں ہر بندے کے ایمانی درجے کو، کس درجے کا مومن ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ کس درجے کے ساتھ یہ مخلص ہے، اس کے اخلاص کو بھی جانتا ہے، اس کے ایمانی کمال اور درجے کو بھی جانتے ہیں، اس کے نیک اور بد اعمال کو بھی جانتے ہیں۔ جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے امت کے تمام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، قلبی کیفیات سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آگاہ ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر کسی کے متعلق اللہ رب العالمین کی اذن اور عطا سے معلومات رکھتے ہیں، مطلع ہیں۔ تو اس کے متعلق اگر ایسی بات کی جائے جو سراسر عقیدہ اور اس کے خلاف ہو، تبلیغی نصاب کے بزرگ کا نام سنا ہوگا، زکریا کاندلوی، کیا نام ہے؟ تبلیغی نصاب، یہ مجموعہ ہے چند رسائل کا، فضائل الصلاۃ، فضائل الزکوٰۃ، فضائل الذکر، فضائل الصوم، فضائل الحج، فضائل الدرود، فضائل الصلاۃ، یہ جتنے رسالے ہیں ان تمام کا مجموعہ۔ کسی زمانے میں تبلیغی جماعت والے اس کے پابند تھے کہ جہاں جائیں اس میں سے کوئی ایک چیپٹر پڑھ کر سنائیں، کسی زمانے میں پابند تھے۔
پھر اس میں سے چند رسالوں کو ہٹا کر اسی کتاب کو دوسرے نام سے فضائل اعمال کے نام سے چھایا کر دیا، اس میں فضائل درود کو ہٹا دیا، فضائل درود کے چیپٹر کو ہٹا دیا، فضائل اعمال کے نام سے اس کی اشاعت کی۔ اب تبلیغی جماعت کے پاس فضائل اعمال موجود ہے اور فضائل اعمال کو بہت پڑھتے ہیں، لیکن فضائل درود کو الگ رسالے میں چھاپا ہوا ہے اور تبلیغی نصاب کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے اندر لکھتا ہے زکریہ کاندلوی، کہتا ہے کہ میں اب نابینا ہو چکا ہوں، میں نے کسی کتاب میں یہ واقعہ پڑھا تھا کہ حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے ارادے سے حرمین شریفین گئے۔ ابھی وہ بیت اللہ شریف میں حج سے فارغ ہونے کے بعد ارادہ رکھتے تھے کہ روزہ رسول پر حاضری دوں گا، اور حضور کے شان میں انہوں نے نعتیہ اشعار لکھ کے لائے تھے کہ میں وہ وہاں جا کے پڑھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے والی یعنی مکہ کے گورنر کو خواب میں مطلع کیا کہ اس طرح کا آدمی فلاں علاقے سے آیا ہے، اس نام کا ہے، وہ میرے روزہ پر زیارت کرنے کے ارادے سے آتا ہے، اسے آنے کی اجازت نہ دینا۔ والی مکہ نے معلومات کر کے عبد الرحمن جامی تک پہنچا اور جامی کو نوٹس دے دیا کہ آپ یہاں سے حج کر کے واپس اپنے علاقے جائیں گے، آپ کو مدینہ جانے کی اجازت نہیں۔ جامی چونکہ وہاں سے چل کے آیا تھا اسی ارادے سے کہ میں روزے رسول کی زیارت کروں گا، اب عاشق کیسے رک سکتا ہے، وہ کیسے وہاں سے واپس جا سکتا ہے؟ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ایک لکڑی کا صندوق بنا دو، اس صندوق کے اندر مجھے بٹھا دو، اس صندوق کو اونٹ پہ رکھ دو اور مجھے وہاں روزہ رسول پہنچا دو۔ ان کے عقیدت مندوں نے، ان کے مریدوں نے صندوق بنایا لکڑی کا، اس میں حضرت عبد الرحمن جامی کو بٹھا دیا، اونٹ پر رکھ دیا اس صندوق کو، اور قافلہ مدینہ کی طرف چل پڑا۔ چونکہ وہ قافلہ 3 منازل کا تھا، دوسری رات پھر والی مکہ کو نبی پاک نے خواب میں مطلع کیا کہ عبد الرحمن جامی فلاں رنگ کے اونٹ پر فلاں لکڑی کے صندوق میں بیٹھا ہوا مدینہ کی طرف آ رہا ہے، اس کو روکو۔ اس نے سپاہی بھیجے، راستے میں اس قافلے کو روکا گیا، اس صندوق کی تلاشی لے لی گئی، عبد الرحمن جامی کو گرفتار کر کے لے آئے، اور والی مکہ نے سمجھا کہ یہ کوئی بڑا مجرم ہے، مجھے 2 مرتبہ رسول کریم ان کو مدینہ آنے سے روک رہا ہے، تھوڑی سختی کی، سزا دینا چاہا کہ تجھے منع کیا تھا پھر بھی تو جا رہا ہے۔ تیسری مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا اس پہ سختی نہ کرو، یہ مجرم بھی نہیں ہے، یہ گستاخ بے ادب نہیں ہے، یہ چور ڈاکو نہیں ہے، یہ میری عشق میں مبتلا ہو کر میرے روزہ پر آ رہا ہے اور کچھ اشعار لے آ رہا ہے، اگر اس نے شعر پڑھ لیا میں مصطفیٰ کریم روزہ اقدس سے باہر نکل کر اس سے ملاقات کروں گا، یہ قیامت برپا ہوگا، اس وجہ سے اس کو واپس کر دو۔ وہ اشعار ذی محجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم۔ یوسف زلیخا حضرت عبد الرحمن جامی کی کتاب ہے، جو کسی زمانے میں یہ درس نظامی میں داخل درس تھا، اس کے اندر یہ شعر موجود ہے۔ کتاب کا نام ہے یوسف زلیخا ذی محجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم، بہت لمبے اشعار کے اندر موجود ہے۔ یہ مولانا زکریہ کاندلوی نے اس پورے واقعے کو فضائل درود میں نقل کر کے، جو تبلیغی نصاب میں بھی موجود ہے، نقل کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نظر سے نابینا ہو چکا ہوں، اب مجھے یہ حوالہ تلاش کرنا کہ یہ کس کتاب میں ہے دشوار ہے، اگر میرے کسی عقیدت مند کو یہ حوالہ مل جائے تو اس کی دوسری اشاعت میں اس کو ضرور اس کا حوالہ پیش کر دیا جائے۔ تو پتہ چلا کہ ان کے یہ ساری چیزیں جناب والا یہی ہیں جو اہل سنت کا عقیدہ تھا۔ تو ضد اور عناد کس چیز پر ہے؟ صرف شخصیت پرستی کے معاملات میں 2 دھڑے بن گئی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے جب ان کی یہ باتیں علماء نجد کو پہنچی، یہ بڑے بغلیں بجاتے تھے، سعودیہ میں سارے ہمارے ہیں، ہمیں وہاں کوئی نہیں روکتا۔ جب ان کی باتیں وہاں پہنچی، ایک پاکستانی شخص مولانا محمد اسلم نامی نے ان کی اردو کتابچے لے جا کر وہاں ان کو عربی میں ترجمہ کر کے شیخ حمود بن محمود کے سامنے پیش کیا، جو بہت بڑے عالم تھے ریاض کے علماء نجد میں سے۔ اس کے سامنے پیش کیا کہ مولانا زکریہ کاندلوی یہ کہتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی یہ کہتے ہیں، مولانا الیاس کاندلوی یہ کہتے ہیں، فلاں صاحب یہ کہتے ہیں، فلاں صاحب یہ کہتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو موحد اور تبلیغی جماعت کے کہتے ہیں۔ آپ نے اس پر ایک مستقل کتاب لکھی،
شیخ حمود بن محمود نے القول البلیغ فی تحذیر جماعت التبلیغ، یہ کتاب عربی میں، اور 2010 میں فقیر نے حرمین شریفین کی زیارت کی، مکہ مکرمہ کے ایک مکتبہ میں یہ کتاب مجھے ملی، میں خرید کر کے لایا، میرے پاس موجود ہے۔ ان تمام مولویوں کے نام سے انہوں نے تکفیر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو دوسرے لوگوں کو سمجھتے تھے کہ وہ قبر پرست ہیں، وہ مجاور ہیں، وہ مشاہدہ اور مراقبہ کے قائل ہیں، یہ تبلیغی جماعت والے تو ان سے 2 ہاتھ آگے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سماعت پر نظریہ رکھنا، عقیدہ رکھنا، یہ مسلمانوں کا متفق عقیدہ ہے۔ آج میں نے جتنی باتیں کی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ممبر رسول پر بیٹھ کر بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی بات سنی سنائی نہیں کی، سب کے سب میرے مطالعے میں گزرے ہیں، اور تمام حوالہ جات میرے پاس محفوظ ہیں، اور انشاءاللہ العزیز میں جب تک زندہ ہوں ان تمام حوالات کے دکھانے کا ذمہ دار ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جن دوستوں نے سنتیں نہیں پڑھی، سنتیں